مولانا مکی صاحب سے سوال کیا گیا تھا کہ شادی کرتے وقت عورت میں کیا کیا خصوصیات دیکھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بتاؤں کہ سب سے بہتر خزانہ کیا ہے؟ گھر کے اندر صالح بیوی ہو، دین والی بیوی ہو، اور یاد رکھیں کہ اس کے اندر 3 صفات ہونی چاہیے۔ اگر میری بیٹیاں، میری بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بالکل مضبوطی سے پکڑ لیں تو ان کے گھر دنیا میں جنت بن جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی تو یہ ہے کہ جب خاوند آئے، جب اپنی بیوی پہ نظر ڈالے تو خوش ہو جائے، کہ بیوی خوش ہو کے استقبال کرے، اس کے لیے تیاری کرے، لوگوں کے لیے میک اپ سنگار نہ کرے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ شادیوں میں بنیں گے، سنوریں گے، زیور کپڑے، لیکن اپنے گھر میں جب بھی ہوں گے تو ہر وقت برے حال میں۔ حالانکہ سب سے زیادہ حکم تو یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کے لیے بنے سنورے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت سنگار کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے گھر میں اپنے خاوند کا انتظار کرتی ہے، خاوند آتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تو اس کو اس مجاہد کے برابر ثواب ملتا ہے جو دشمن کی سرحد پر گولہ تان کے پہرا دے رہا ہو۔ یعنی جیسے وہ مجاہد دشمن کو روک رہا ہے، یہ شیطان کو روک رہی ہے۔ تو سب سے پہلی خوبی تو عورت میں یہ ہو کہ جب دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب خاوند کوئی حکم کرے تو اس کی تعمیل کرے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں سخت لفظ بھی آیا ہے کہ اگر خاوند کہے کہ یہ پتھر اٹھا کے اس پہاڑ پر رکھو، اور پھر کہے کہ اس کو اٹھا کے پھر یہاں پر رکھو، تو اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی متفق علیہ فقہاء کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ یا نفلی نماز یا اعتکاف خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، ورنہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کا کوئی بھائی، کوئی عزیز باپ فوت بھی ہو جائے، جب تک اجازت نہیں وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خاوند باہر چلا گیا، اگر مجاہد ہے تو وہ جہاد پہ چلا گیا، کاروبار پہ چلا گیا، تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، مال کی بھی حفاظت کرے، اور اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ کیونکہ صالحہ عورت وہ ہوتی ہے جس میں صلاح ہو، جس میں شر نہ ہو، فساد نہ ہو، جو بد دین نہ ہو، بد زبان نہ ہو، بد خلق نہ ہو، دین کی پابند ہو، نماز روزے کی پابند ہو، حلال حرام کا خیال رکھنے والی ہو، وہ نیک بیوی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے۔ جب وہ اس سے کسی کام کا کہے تو خوشی سے کر دے، جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے، یعنی اس کا حال اچھا ہونا چاہیے، نہ کہ میلی کچیلی۔ اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے۔ جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ تو یہ ایک اچھی بیوی کی خصوصیات ہیں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کائنات کے جتنے خزانے ہیں ان میں سب سے بہتر خزانہ نیک عورت ہے۔ ایسی نیک عورت کہ جب مرد اس کی طرف دیکھے تو وہ مرد کو خوش کر دے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کا رویہ اپنے خاوندوں کے بارے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خاوند سارے دن کے بعد گھر آ رہا ہے، آگے سے عورت نے بھی ماتھے پہ تیوڑی چڑھائی ہوئی ہے، بل چڑھایا ہوا ہے کہ تیری بہن نے یہ کر دیا، تیری والدہ نے یہ کر دیا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے، خاوند ابھی باہر ہے، گھر آیا بھی نہیں ہوتا، باہر ہی میسج شروع ہو جاتے ہیں، امی نے یہ کہا، بھائی نے یہ کہہ دیا، بہن نے یہ بات کر دی ہے،
آنے سے پہلے اس کا موڈ خراب کر دیتے ہیں۔ آنے پر نہ اس کا استقبال ہوتا ہے، نہ خوش اسلوبی سے مسکرا کے ویلکم کہا جاتا ہے۔ بیٹیوں اور بہنوں کو اپنا یہ رویہ بدلنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب قرآن کے نزدیک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ ان الفاظ میں قرآن پاک میں آئی ہے، فالصالحات قانتات، کہ ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، اور غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی کے گھر میں مال ہے، وہ کام پہ چلا گیا ہے، اب وہ بیوی کی حفاظت میں ہے۔ اسی طرح بیوی کی عصمت در حقیقت مرد کی عزت ہے، اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں۔ اس طرح مرد کے راز ہوتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی رازدان بیوی ہوتی ہے۔ سو ان تین حوالوں سے غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہوں، یعنی شوہر کے مال، شوہر کے رازوں اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرے۔ مفتی طارق مسعود صاحب اس ضمن میں کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جن عورتوں میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں وہ بہت ہی نیک عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے فون پر باتیں نہ کرے، آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے۔ سو کسی عورت سے شادی کرتے وقت ان تمام خصوصیات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔